میری والدہ مجھے لے کے میرے والد حضرت عبداللہ کی قبر پر گئی. فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ وہاں گئی تو مجھے نہیں پتا کہ میری والدہ کیا پڑھ رہی تھی، مگر اتنا مجھے پتا ہے کہ میری والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور اپنی والدہ کو روتے دیکھ کے میں بھی رونے لگ گیا تھا. نبی صاحب فرماتے ہیں اپنی والدہ کو روتے دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا، بچہ تھا نا. اب بی بی آمنہ کیا کہہ رہی تھی کسی کو پتہ نہیں، لیکن ہم اگر اپنے تخیل کی دنیا میں سوچنے کی کوشش کریں کہ بی بی آمنہ کیا کہہ رہی تھی تو دل کہتا ہے کہ بی بی آمنہ یہ کہہ رہی تھی حضرت عبداللہ کو کہ آپ نے مجھے ایک امانت بخشی تھی، دیکھیں مجھے اللہ نے کتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا، کبھی آپ زندہ ہوتے اور میرے بیٹے کو دیکھتے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے آپ کا بھی دل خوش ہو جاتا، مگر عبداللہ آپ نے تو مجھے اپنے سے جدا کر دیا اور اتنا جلدی مجھے چھوڑ کر اکیلے چلے گئے، آپ نے اپنے بچے کو بھی نہیں دیکھا اور میں آج بچے کو ملانے کے لیے لائی ہوں. کاش اس وقت آپ بچے کا حسن و جمال دیکھ لیتے. شاید وہ یہ باتیں کر رہی ہوں گی اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور اپنی والدہ کو روتا دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگ گئے. پھر کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد بی بی آمنہ نے واپسی کا ارادہ کیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ واپسی کے اوپر ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا ابوا. اس جگہ پر جب پہنچی تو وہاں پر بی بی آمنہ کی بھی وفات ہو گئی. بچے سے اس کا باپ تو پہلے ہی جدا تھا، آج بچے سے اس کی والدہ بھی جدا ہو گئی. وہ جو خادمہ تھی اس نے بچے کی پرورش کی اور اس کو لے کے وہ مکہ مکرمہ پہنچی. کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی اسلام کے دادا حضرت عبد المطلب اداس تھے اپنے پوتے کے لیے. روزانہ ناشتہ کرنے کے بعد وہ آ کے پہاڑ کی چٹان پہ بیٹھ جاتے تھے اور مکہ کے راستے سے آتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے تھے کہ کب میری بہو اپنے بیٹے کو لے کے آئے گی اور میں اپنے پوتے کو دیکھ سکوں گا. آنے والوں سے وہ پوچھا کرتے تھے تم نے کسی عورت کو تو نہیں دیکھا جو بچے کے ساتھ آ رہی ہو؟ لوگ کہتے ہم نے نہیں دیکھا. تو عبد المطلب روزانہ بہت ڈپریس ہوتے تھے، غم زدہ ہوتے تھے کہ کب وقت آئے گا میں اپنے پوتے کو دوبارہ دیکھ سکوں گا. ایک دن آیا کہ ایک عورت اونٹ پہ سوار ہے اور ایک بچے کو لے کے آ رہی ہے، مگر عبد المطلب تو انتظار کر رہے تھے کہ دو عورتیں ہوں گی اور وہ ایک بچے کو لے کے آئیں گی. جب وہ عورت قریب آئی تو انہوں نے دیکھا وہ تو خادمہ ہے، تو انہوں نے باندی سے پوچھا کہ میری بہو کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اس بچے کا والد تو اس کی پیدائش سے پہلے جدا ہو گیا تھا، اب یہ بچہ جب اپنے ننیال سے چلا تو راستے میں اس کی والدہ بھی وفات پا گئی، میں اکیلے بچے کو لے کے آئی ہوں. چنانچہ 6 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب جو تھے انہوں نے بچے کی خود کفالت شروع کر دی. اللہ کی شان دیکھیں، اور 2 سال گزرے اور بچے کی عمر ابھی 8 سال کی ہوئی تھی کہ ان کے دادا کی بھی وفات ہو گئی. اللہ نے سہارے چھیننے شروع کر دیے. پیدائش سے پہلے والد کا سہارا، پھر بعد میں والدہ کا سہارا، پھر بعد میں دادا کا سہارا. اللہ نے سارے کیوں چھینے؟ اللہ نے دکھانا تھا کہ میرے اس محبوب نے دنیا والوں کو توحید کا درس دینا ہے. جب یہ توحید کا درس دیں گے لوگوں اللہ کو اپنا سہارا بناؤ تو دینے والے تانا دیں گے، خود تو سہاروں سے پرورش پاتے رہے اور اب بڑے ہو کے ہمیں کہتے ہیں کہ بس صرف خدا کو سہارا بناؤ اور کسی کو نہ بناؤ. اللہ نے کہا دیکھو میں ان سے سہارے چھینتا چلا جاؤں گا اور پھر بھی ان کی پرورش کر کے دکھا دوں گا. دنیا کہتی ہے جس کا اب نہیں ہوتا اس کا جو ہے وہ کچھ بھی دنیا میں نہیں ہوتا، جس کا باپ نہیں ہوتا. اللہ نے دکھا دیا لوگوں دیکھو جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے اور جس کا رب ہوتا ہے پھر اسی کا سب ہوتا ہے. چنانچہ نبی اسلام اپنے چچا کی کفالت میں آ گئے اور ان کی کفالت میں آپ پل کر جوان ہوئے اور بالآخر اللہ نے ایک وقت آیا کہ آپ کو نبوت کے اظہار کا حکم فرمایا. نبی اسلام نبی تو بچپن سے ہی تھے بلکہ پیدائش سے پہلے ہی نبی تھے. حدیث مبارکہ میں نبی اسلام نے فرمایا خود تو نبی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی حالت میں تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا. تو نبوت تو آپ کو پہلے سے ملی ہوئی تھی، مگر اظہار نبوت کا حکم ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کے تھے.
پھر اللہ نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پھیلایا. پھر ایک وقت آیا کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور مکہ مکرمہ کے بعد نبی اسلام نے غزوہ حنین فرمایا. غزوہ حنین میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. دشمن کے 6000 قیدی پکڑے گئے اور 12000 بکریاں بھی مال غنیمت میں ملی. تو نبی علیہ السلام صحابہ کرام میں وہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. ایک صحابی آئے, انہوں نے آ کے کہا جی کہ ایک عورت ہے قیدیوں میں, وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے صاحب کی بہن ہوں, مجھے لے چلو. نبی اسلام نے فرمایا میں حضرت عبداللہ کا ایک ہی بیٹا ہوں, ان کی تو کوئی دوسری اولاد نہیں تھی. یہ کون عورت ہے جو کہتی ہے کہ میں تمہاری بہن ہوں, لے آؤ اسے. چنانچہ وہ آئی تو آپ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں شیما ہوں, آپ کی بہن ہوں. آپ نے فرمایا میرے والد عبداللہ کی تو میں ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی اولاد نہیں تھی, آپ کیسے کہتی ہو کہ میں آپ کی بہن ہوں؟ اس نے کہا کہ میں آپ کی دودھ شریک بہن ہوں, میں آپ کی رضائی بہن ہوں, آپ کو جس عورت نے پالا تھا اس کی بیٹی ہوں, آپ کی رشتے میں بہن بنتی ہوں. پھر نبی علیہ السلام اس کی بات سن کے سوچنے لگے تو اس نے کہا کہ آپ کو بچپن میں یاد ہے فلان جگہ پہ آپ نے کاٹا تھا اور ایک زخم ہو گیا تھا, زخم نشان اب بھی موجود ہے. چنانچہ اس نے نشان دکھایا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یاد آ گیا کہ بچپن میں واقعی یہ واقعہ پیش آیا تھا. جب نبی علیہ السلام کو تصدیق ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر زمین پر بچھائی اور شیما کو کہا کہ شیما آپ اس چادر کے اوپر بیٹھیے, آپ میری بہن ہیں, آپ کی جو پر خبر گیری ہے وہ میرے ذمہ ہے. اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, اگر آپ چاہتی ہیں میرے پاس رہنا تو آپ کی رعایت اور کھانا پینا ہر چیز کا ذمہ دار میں بنوں گا, سرپرست میں بنوں گا, میں آپ کو بہت محبت پیار سے یہاں رکھوں گا, آپ میری بہن ہیں. اور اگر آپ چاہتی ہیں واپس جانا تو میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں, آپ اپنے خاندان میں واپس جا کے رہ سکتی ہیں. بہن نے کہا میں واپس جانے کو پسند کروں گی, لیکن اگر میں اکیلی آزاد ہو کے واپس جاؤں گی تو لوگ مجھے طعنہ دیں گے. خود آزاد ہو گئی اور باقیوں کو قید میں چھوڑ کے آ گئی. تو نبی علیہ السلام نے ان کے کہنے پر اس کے خاندان کے جتنے لوگ قید تھے ان سب کو بھی آزاد فرما دیا اور نبی علیہ السلام نے دکھا دیا کہ دیکھو بھائی اپنی بہنوں کی یوں عزت کیا کرتے ہیں. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل وائس آف اسلام.